سنت کی آئینی حیثیت۔ انکار سنت کا فتنہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں اٹھا تھا، اور اس کے اٹھانے والے خوارج اور معتزلہ تھے۔ خوارج کو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسلم معاشرے میں جو انارکی وہ پھیلانا چاہتے تھے، اس کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت حائل تھی جس نے اس معاشرے کو ایک نظم و ضبط پر قائم کیا تھا، اور اس کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات حائل تھے جن کی موجودگی میں خوارج کے انتہا پسندانہ نظریات نہ چل سکتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے احادیث کی صحت میں شک اور سنت کے واجب الاتباع ہونے سے انکار کی دو گنا پالیسی اختیار کی۔ معتزلہ کو اس کی ضرورت اس لیے لاحق ہوئی کہ عجمی اور یونانی فلسفوں سے پہلا سابقہ پیش آتے ہی اسلامی عقائد اور اصول و احکام کے بارے میں جو شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تھے، انہیں پوری طرح سمجھنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی طرح انہیں حل کر دینا چاہتے تھے۔ خود ان فلسفوں میں ان کو وہ بصیرت حاصل نہ ہوئی تھی کہ ان کا تنقیدی جائزہ لے کر ان کی صحت و قوت جان سکتے۔ انہوں نے اس بات کو جو فلسفے کے نام سے آئی سراسر عقل کا تقاضا سمجھا، اور یہ چاہا کہ اسلام کے عقائد اور اصولوں کی ایسی تعبیر کی جائے جس سے وہ ان نام نہاد عقلی تقاضوں کے مطابق ہو جائیں۔ اس راہ میں پھر وہی حدیث و سنت مانے ہوئی، اس لیے انہوں نے بھی خوارج کی طرح حدیث کو مشکوک ٹھہرایا اور سنت کو حجت ماننے سے انکار کیا۔ ان دونوں فتنوں کی غرض اور ان کی ٹیکنیک مشترک تھی۔ ان کی غرض یہ تھی کہ قرآن کو اس کے لانے والے کی قولی و عملی تشریح و توضیح سے اور اس نظام فکر و عمل سے جو خدا کے پیغمبر نے اپنی رہنمائی میں قائم کر دیا تھا، الگ کر کے مجرد ایک کتاب کی حیثیت سے لے لیا جائے، اور پھر اس کی منمانی تعویلات کر کے ایک دوسرا نظام بنا ڈالا جائے جس پر اسلام کا لیبل چسپاں ہو۔ اس غرض کے لیے جو ٹیکنیک انہوں نے اختیار کی، اس کے دو حربے تھے۔ ایک یہ کہ احادیث کے بارے میں یہ شک دلوں میں ڈالا جائے کہ وہ فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں ہی نہیں۔ دوسرے، یہ اصولی سوال ٹھہرایا جائے کہ کوئی قول یا فعل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو بھی تو ہم اس کی اطاعت و اتباع کے پابند کب ہیں؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے مامور کیے گئے تھے، سو انہوں نے وہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی ایک انسان تھے جیسے ہم ہیں۔ انہوں نے جو کہا اور کیا وہ ہمارے لیے حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں فتنے تھوڑی مدت چل کر اپنی موت آپ مر گئے، اور تیسری صدی کے بعد پھر صدیوں تک اسلامی دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ جن بڑے بڑے اسباب نے اس وقت ان فتنوں کا کلا کما کر ڈالا وہ حسب ذیل تھے۔ نمبر 1، محدثین کا زبردست تحقیقی کام، جس نے مسلمانوں کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جن روایات سے ثابت ہوتی ہے وہ ہرگز مشتبہ نہیں ہے، بلکہ نہایت معتبر ذرائع سے امت کو پہنچی ہیں، اور ان کو مشتبہ روایات سے الگ کرنے کے لیے بہترین علمی ذرائع موجود ہیں۔ نمبر 2، قرآن کی تصریحات، جن سے اس زمانے کے اہل علم نے عام لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ دین کے نظام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حیثیت ہرگز نہیں ہے جو منکرین سنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پہنچا دینے کے لیے محض ایک نامہ بر مقرر نہیں کیے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے معلم، رہنما، مفسر قرآن، شارع قانون اور قاضی و حاکم بھی مقرر کیا تھا۔
لہٰذا خود قرآن ہی کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہم پر فرض ہے، اور اس سے آزاد ہو کر جو شخص قرآن کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل قرآن کا پیرو بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، منکرین سنت کی اپنی تعویلات، جن کا کھلونا قرآن کو بنا کر انہوں نے عام مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت بالکل برہنہ کر دی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کتاب اللہ کا تعلق توڑ دیا جائے تو دین کا حلیہ کس بری طرح بگڑتا ہے، خدا کی کتاب کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور اس کی معنوی تحریف کے کیسے مضحکہ انگیز نمونے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 4، امت کا اجتماعی ضمیر، جو کسی طرح یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی سے آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ چند سرفرے انسان تو ہر زمانے میں اور ہر قوم میں ایسے نکلتے ہیں جو بے تکی باتوں ہی میں تک محسوس کرتے ہیں، مگر پوری امت کا سرفرا ہو جانا بہت مشکل ہے۔ عام مسلمانوں کے ذہنی سانچے میں یہ غیر معقول بات کبھی ٹھیک نہ بیٹھ سکی کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی لائے اور پھر اس کی اطاعت کا کلادہ اپنی گردن سے اتار بھی پھینکے۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان جس کے دماغ میں ٹیڑھ نہ ہو عملاً نافرمانی کا مرتکب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ اختیار کبھی نہیں کر سکتا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لایا ہے اس کی اطاعت کا وہ سرے سے پابند ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی چیز تھی جس نے آخر کار منکرین سنت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ اس پر مزید یہ کہ مسلمان قوم کا مزاج اتنی بڑی بدعت کو ہضم کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ ہو سکا کہ اس پورے نظام زندگی کو اس کے تمام قاعدوں اور ضابطوں اور اداروں سمیت رد کر دیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے شروع ہو کر خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کی رہنمائی میں مسلسل ایک ہموار طریقے سے ارتقاء کرتا چلا آ رہا تھا، اور اسے چھوڑ کر آئے دن ایک نیا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں بنوایا جائے جو دنیا کے ہر فلسفے اور ہر تخیل سے متاثر ہو کر اسلام کا ایک جدید ایڈیشن نکالنا چاہتے ہوں۔ اس طرح فنا کے گھاٹ اتر کر یہ انکار سنت کا فتنہ کئی صدیوں تک اپنی شمشان بھومی میں پڑا رہا، یہاں تک کہ 13ویں صدی ہجری 19ویں صدی عیسوی میں وہ پھر جی اٹھا۔ اس نے پہلا جنم عراق میں لیا تھا، اب یہ دوسرا جنم اس نے ہندوستان میں لیا۔ یہاں اس کی ابتدا کرنے والے سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی تھے، پھر مولوی عبداللہ چکڑالوی اس کے علم بردار بنے۔ اسی کے بعد مولوی احمد الدین امرتسری نے اس کا بیڑا اٹھا لیا، پھر مولانا اسلم جیراج پوری اسے لے کر آگے بڑھے، اور آخر کار اس کی ریاست چودھری غلام احمد پرویز کے حصے میں آئی، جنہوں نے اس کو ضلالت کی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی دوسری پیدائش کا سبب بھی وہی تھا جو دوسری صدی میں پہلی مرتبہ اس کی پیدائش کا سبب بنا تھا، یعنی بیرونی فلسفوں اور غیر اسلامی تہذیبوں سے سابقہ پیش آنے پر ذہنی شکست خوردگی میں مبتلا ہو جانا اور تنقید کے بغیر باہر کی ان ساری چیزوں کو سراسر تقاضائے عقل مان کر اسلام کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ لیکن دوسری صدی کی بنسبت 13ویں صدی کے حالات بہت مختلف تھے۔ اس وقت مسلمان فاتح تھے، ان کو فوجی و سیاسی غلبہ حاصل تھا، اور جن فلسفوں سے انہیں سابقہ پیش آیا تھا وہ مفتوح و مغلوب قوموں کے فلسفے تھے۔ اس وجہ سے ان کے ذہن پر ان فلسفوں کا حملہ بہت ہلکا ثابت ہوا اور بہت جلدی رد کر دیا گیا۔ اس کے برعکس 13ویں صدی میں یہ حملہ ایسے وقت ہوا جبکہ مسلمان ہر میدان میں پٹ چکے تھے، ان کے اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی تھی، ان کے ملک پر دشمنوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ان کو معاشی حیثیت سے بری طرح کچل ڈالا گیا تھا، ان کا نظام تعلیم درہم برہم کر دیا گیا تھا، اور ان پر فاتح قوم نے اپنی تعلیم، اپنی تہذیب
اپنی زبان، اپنے قوانین اور اپنے اجتماعی و سیاسی اور معاشی اداروں کو پوری طرح مسلط کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب مسلمانوں کو فاتحوں کے فلسفے اور سائنس سے اور ان کے قوانین اور تہذیبی اصولوں سے سابقہ پیش آیا تو قدیم زمانے کے معتزلہ کی بنسبت 1000 درجہ زیادہ سخت مرعوب ذہن رکھنے والے معتزلہ ان کے اندر پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مغرب سے جو نظریات، جو افکار و تخیلات، جو اصول تہذیب و تمدن اور جو قوانین حیات آ رہے ہیں وہ سراسر معقول ہیں۔ ان پر اسلام کے نقطۂ نظر سے تنقید کر کے حق و باطل کا فیصلہ کرنا محض تاریک خیالی ہے۔ زمانے کے ساتھ چلنے کی صورت بس یہ ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح ان کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ اس غرض سے جب انہوں نے اسلام کی مرمت کرنی چاہی تو انہیں بھی وہی مشکل پیش آئی جو قدیم زمانے کے معتزلہ کو پیش آئی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کے نظام حیات کو جس چیز نے تفصیلی اور عملی صورت میں قائم کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی سنت نے قرآن کی ہدایات کا مقصد و منشا متعین کر کے مسلمانوں کے تہذیبی تصورات کی تشکیل کی ہے، اور اسی نے ہر شعبہ زندگی میں اسلام کے عملی ادارے مضبوط بنیادوں پر تعمیر کر دیے ہیں۔ لہٰذا اسلام کی کوئی مرمت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس سنت سے پیچھا چھڑایا جائے۔ اس کے بعد صرف قرآن کے الفاظ رہ جاتے ہیں جن کے پیچھے نہ کوئی عملی نمونہ ہوگا، نہ کوئی مستند تعبیر و تشریح ہوگی، اور نہ کسی قسم کی روایات اور نظیریں ہوں گی۔ ان کو تعویلات کا تختہ مشق بنانا آسان ہوگا، اور اس طرح اسلام بالکل ایک موم کا گولا بن کر رہ جائے گا جسے دنیا کے ہر چلتے ہوئے فلسفے کے مطابق ہر روز ایک نئی صورت دی جا سکے گی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پھر وہی ٹیکنیک انہی 2 حربوں کے ساتھ اختیار کیا جو قدیم زمانے میں اختیار کیا گیا تھا، یعنی ایک طرف ان روایات کی صحت میں شک ڈالا جائے جن سے سنت ثابت ہوتی ہے، اور دوسری طرف سنت کو بجائے خود حجت و سند ہونے سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پھر حالات کے فرق نے اس ٹیکنیک اور اس کے حربوں کی تفصیلی صورت میں بڑا فرق پیدا کر دیا ہے۔ قدیم زمانے میں جو لوگ اس فتنے کا علم لے کر اٹھے تھے وہ ذی علم لوگ تھے، عربی زبان و ادب میں بڑا پایہ رکھتے تھے، قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم میں کافی درک رکھتے تھے، اور ان کو سابقہ بھی اس مسلمان پبلک سے تھا جس کی علمی زبان عربی تھی، جس میں عام لوگوں کا تعلیمی معیار بہت بلند تھا، جس میں علوم دینی کے ماہرین بہت بڑی تعداد میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور ایسی پبلک کے سامنے کوئی کچی پکی بات لا کر ڈال دینے سے خود اس شخص کی ہوا خیزی ہو جانے کا خطرہ تھا جو ایسی بات لے کر آئے۔ اسی وجہ سے قدیم زمانے کے معتزلہ بہت سنبھل کر بات کرتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے دور میں جو لوگ اس فتنے کو ہوا دینے کے لیے اٹھے ہیں ان کا اپنا علمی پایہ بھی سر سید کے زمانے سے لے کر آج تک درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے فروتر ہوتا چلا گیا ہے، اور ان کو سابقہ بھی ایسی پبلک سے پیش آیا ہے جس میں عربی زبان اور دینی علوم جاننے والے کا نام تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور تعلیم یافتہ اس شخص کا نام ہے جو دنیا میں اور چاہے سب کچھ جانتا ہو مگر قرآن پر بہت مہربانی کرے تو کبھی کبھار اس کو ترجموں، اور وہ بھی انگریزی ترجموں کی مدد سے پڑھ لے، حدیث اور فقہ کے متعلق حد سے حد کچھ سنی سنائی معلومات، اور وہ بھی مستشرقین کی پہنچائی ہوئی معلومات پر اکتفا کرے، اسلامی روایات پر زیادہ سے زیادہ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال لے، اور وہ بھی اس حیثیت سے کہ یہ کچھ بوسیدہ ہڈیوں کا مجموعہ ہے جسے ٹھکرا کر زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ پھر اس ذخیرہ علم دین کے بلبوتے پر وہ اس زوم میں مبتلا ہو کہ اسلام کے بارے میں آخری اور فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی وہ پوری اہلیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں پرانے اعتزال کی بنسبت نئے اعتزال کا معیار جیسا کچھ گھٹیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یہاں علم کم
اور بے علمی کی جسارت بہت زیادہ ہے۔ اب جو ٹیکنیک اس فتنے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اہم اجزاء یہ ہیں: حدیث کو مشتبہ ثابت کرنے کے لیے مغربی مستشرقین نے جتنے حربے استعمال کیے ہیں ان پر ایمان لانا اور اپنی طرف سے حواشی کا اضافہ کر کے انہیں عام مسلمانوں میں پھیلا دینا تاکہ ناواقف لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے سوا کوئی چیز بھی امت کو قابل اعتماد ذرائع سے نہیں ملی ہے۔ نمبر 2، احادیث کے مجموعوں کو عیب چینی کی غرض سے کھنگالنا، ٹھیک اسی طرح جیسے آریہ سماجیوں اور عیسائی مشنریوں نے کبھی قرآن کو کھنگالا تھا، اور ایسی چیزیں نکال کر بلکہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنا جن سے یہ تاثر دیا جا سکے کہ حدیث کی کتابیں نہایت شرمناک یا مضحکہ خیز مواد سے لبریز ہیں، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ اپیل کرنا کہ اسلام کو رسوائی سے بچانا ہے تو اس سارے دفتر بے معنی کو غرق کر دو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کو محض ایک ڈاکیے کا منصب قرار دینا جس کا کام بس اس قدر تھا کہ لوگوں کو قرآن پہنچا دے۔ نمبر 4، صرف قرآن کو اسلامی قانون کا ماخذ قرار دینا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے قانونی نظام سے خارج کر دینا۔ نمبر 5، امت کے تمام فقہا، محدثین، مفسرین اور ائمہ لغت کو ساقط الاعتبار قرار دینا تاکہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ ان کے متعلق اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ ان سب نے قرآن کی حقیقی تعلیمات پر پردے ڈالنے کے لیے ایک سازش کر رکھی تھی۔ نمبر 6، خود ایک نئی لغت تصنیف کر کے قرآن کی تمام اصطلاحات کے معنی بدل ڈالنا اور آیات قرآنی کو وہ معنی پہنانا جس کی کوئی گنجائش دنیا کے کسی عربی دان آدمی کو قرآن میں نظر نہ آئے۔ لطف یہ ہے کہ جو صاحب یہ کام کر رہے ہیں ان کے سامنے اگر قرآن کی چند آیتیں اعراب کے بغیر لکھ دی جائیں تو وہ انہیں صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب خود عرب بھی عربی نہیں جانتے، اس لیے اگر ان کے بیان کردہ معنوں کی گنجائش کسی عرب کو قرآن کے الفاظ میں نظر نہ آئے تو قصور اس عرب ہی کا ہے۔ اس تخریبی کام کے ساتھ ساتھ ایک نئے اسلام کی تعبیر بھی ہو رہی ہے جس کے بنیادی اصول تعداد میں صرف 3 ہیں، مگر دیکھیے کہ کیسے بے نظیر اصول ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ تمام شخصی املاک کو ختم کر کے ایک مرکزی حکومت کے تصرف میں دے دیا جائے اور وہی حکومت افراد کے درمیان تقسیم رزق کی مختار کل ہو۔ اس کا نام ہے نظام ربوبیت، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اصل مقصود یہی نظام قائم کرنا تھا، مگر پچھلے 1300 سال میں کسی کو اسے سمجھنے کی توفیق میسر نہ ہوئی۔ صرف حضرت مارکس اور ان کے خلیفہ خاص حضرت اینجلز قرآن کے اس مقصد اصل کو پا سکے۔ اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ تمام پارٹیاں اور جماعتیں توڑ دی جائیں اور مسلمانوں کو قطعاً کوئی جماعت بنانے کی اجازت نہ دی جائے، تاکہ وہ معاشی حیثیت سے بے بس ہو جانے کے باوجود اگر مرکزی حکومت کے کسی فیصلے کی مزاحمت کرنا چاہیں تو غیر منظم ہونے کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن میں جس اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور جس کی اطاعت بجا لانے اور جسے آخری سند تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد ہے مرکز ملت۔ یہ مرکز ملت چونکہ خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے قرآن کو جو معنی وہ پہنائے وہی اس کے اصل معنی ہے۔ اس کے حکم یا قانون کے متعلق یہ سوال سرے سے اٹھایا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ جو کچھ وہ حرام کرے وہ حرام اور جو کچھ وہ حلال کرے وہ حلال۔ اس کا فرمان شریعت ہے، اور عبادات سے لے کر معاملات تک جس چیز کی جو شکل بھی وہ تجویز کر دے اس کا ماننا فرض بلکہ شرط اسلام ہے۔
जिस तरह बादशाह गलती नहीं कर सकता, उसी तरह मरकज़ मिल्लत भी सुबूह कुद्दूस है। लोगों का काम इसके सामने बस सर झुका देना है। अल्लाह और रसूल मरकज़ मिल्लत ना तनकीद के हदफ बन सकते हैं, ना इनके ख़ताकार होने का कोई सवाल पैदा होता है और ना इनको बदला ही जा सकता है। इस नए इस्लाम के निज़ाम रबूबियत पर ईमान लाने वाले तो अभी बहुत कम हैं, लेकिन इसके बाकी तमाम तामीरी और तखरीबी अज्जा चंद मखसूस हलकों में बड़े मकबूल हो रहे हैं। हमारे हुक्मरानों के लिए इसका तसव्वुर मरकज़ मिल्लत बहुत अपील करने वाला है, इस लाजमी शर्त के साथ कि मरकज़ मिल्लत वो खुद हों, और ये ख्याल भी उन्हें बहुत पसंद आता है कि तमाम ज़राए उनके तसर्रुफ़ में हों और कौम पूरी तरह गैर मुनज़्ज़म होकर उनकी मुट्ठी में आ जाए। हमारे जजों और कानून पेशा लोगों का एक उनसर उसे इसलिए पसंद करता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में जिस कानूनी निज़ाम की तालीम और तरबियत इन्होंने पाई है, इसके उसूलों और बुनियादी तसव्वुरात और नज़रियात और जुज़ई और फ़रोई अहकाम से इस्लाम का मारूफ कानूनी निज़ाम कदम कदम पर टकराता है और इसके माखज़ तक भी उनकी दस्तरस नहीं है। इस बिना पर वह इस ख्याल को बहुत पसंद करते हैं कि सुन्नत और फ़िक़्ह के झंझट से उन्हें निजात मिल जाए और सिर्फ़ कुरान बाकी रह जाए, जिसकी तावील करना जदीद लुगत की मदद से अब और भी ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा तमाम मग़रिबियत ज़दा लोगों को ये मसलक अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इस्लाम से निकलकर मुसलमान रहने का इससे ज़्यादा अच्छा नुस्खा अभी तक दरियाफ़्त नहीं हो सका है। आखिर इससे ज़्यादा मज़े की बात और क्या हो सकती है कि जो कुछ मगरिब में हलाल और मुल्ला के इस्लाम में आज तक हराम है, वो हलाल भी हो जाए और कुरान की सनद इन हलाल करने वालों के हाथ में हो। मैं पिछले 25-26 साल में इस फितने की तरदीद के लिए बहुत से मज़ामीन लिख चुका हूँ, जो मेरी मुतअद्दिद किताबों में दर्ज हैं। इस वक्त जिन मज़ामीन का मजमूआ शाया किया जा रहा है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में वो पूरी मुरासलत यकजा दर्ज कर दी गई है जो सुन्नत की आइनी हैसियत के बारे में मेरे और डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब के दरमियान हुई थी। दूसरे हिस्से में मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के एक रुकने जस्टिस मोहम्मद शफ़ी साहब का एक फ़ैसला नकल किया जा रहा है, जो उन्होंने 21 जुलाई 1960 को मुकदमा रशीदा बेगम बनाम शहाबुद्दीन वगैरह में सादिर फरमाया है, और मैंने इस पर मुफस्सल तनकीद की है। इन दोनों हिस्सों में नाज़रीन एक तरफ मुनकरीन सुन्नत के तमाम मसाइल और दलाइल उनकी अपनी ज़ुबान में मुलाहिज़ा फरमा लेंगे, और दूसरी तरफ उन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि दीन के निज़ाम में सुन्नत की असल हैसियत क्या है। इसके बाद ये राय कायम करना हर शख्स का अपना काम है कि वो किस मसलक को कबूल करता है। जिन हज़रात तक ये मजमूआ मज़ामीन पहुँचे, उनसे मैं एक ख़ास गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बहस दीन के एक नहायत अहम बुनियादी मसले से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें किसी एक पहलू को तर्क और दूसरे को इख्तियार करने के नताइज बहुत दूर रस हैं। बदकिस्मती से दीन की एसास के मुतालिक ये बहस हमारे मुल्क में न सिर्फ छिड़ चुकी है, बल्कि एक नाजुक सूरत इख्तियार कर चुकी है। हमारे अरबाब इक़्तिदार का एक मोतदबा उनसर इनकार सुन्नत के मसलक से मुतासिर हो रहा है। हत्ता के हाई कोर्ट से एक फ़ैसला कुल्लियतन इनकार सुन्नत की बुनियाद पर सादिर हो चुका है, जो आगे नामालूम और किन किन मुकदमात में नज़ीर का काम दे। हमारे तालीम याफ्ता लोगों में और ख़ुसूसन सरकारी दफ्तरों में ये तहरीक मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिन हज़रात तक भी ये मजमूआ पहुँचे, न सिर्फ ख़ुद गहरी नज़र से इसका मुताला फ़रमाएँ, बल्कि दूसरे लोगों को भी इसके मुताले की तरफ तवज्जो दिलाएँ, कतई नज़र इससे कि वो सुन्नत के कायल हों या मुनकिर। राय जो शख्स जैसी भी चाहे कायम करे, मगर किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि महज यक रुख मुताले पर अपना एक जहन बना ले और दूसरा रुख देखने से इनकार कर दे। इस मजमूए में चूँकि दोनों रुख पूरी तरह वजाहत के साथ आ गए हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये कायलीन सुन्नत और मुनकरीन सुन्नत दोनों को एक मुतवाज़िन राय कायम करने में मदद देगा।